نو طرز مرصع کے اسلوب کی انفرادیت۔ نو طرز مرصع، جس کا نام سنتے ہی ذہن اسلوب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، 18ویں صدی جس میں اردو نثر گھٹنوں کے بل چل رہی تھی کی ایک انمول تصنیف ہے۔ اگرچہ یہ میر محمد حسین عطا خاں تحسین کی طبع ذات تصنیف نہیں ہے بلکہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، پھر بھی تخلیق سے کم درجے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اردو نثر کے ابتدائی دور میں اور بقول تحسین ان کے سامنے اردو نثر کا کوئی نمونہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا مرصع مسجع اور مکفّہ اور تشبیہات و استعارات، دوہوں اور موضوع اشعار سے پر فارسی و عربی آمیز کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ تمام ادبا حیران رہ گئے اور انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ تحسین کی قابلیت و صلاحیت کا اندازہ لگانے کے لیے ان کا یہی نمونہ تصنیف کافی ہے۔ تحسین نے یہ قصہ ایک انگریز افسر جنرل اسمتھ کے ساتھ سفر کے دوران ایک عزیز سراپا تمیز سے سن کر اسے رنگین، مسجع، مکفّہ اور مرصع کلام میں ڈھالنے کی ابتدا کی تھی، جسے شجاع الدولہ کی فرمائش پر مکمل کرنا شروع کیا، مگر ان کی زندگی کے وفا نہ کرنے کی وجہ سے آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تحسین نے یہ کتاب ایسے ماحول میں لکھی جس وقت ہر چیز پر تسنہ چھایا ہوا تھا۔ فارسی و عربی کی آمیزش والے مکفّہ اور تشبیہات و استعارات سے پر کلام کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ ہر نثر نگار کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی تخلیقات میں زیادہ سے زیادہ تشبیہات و استعارات کا استعمال ہو اور صنائع لفظی و معنوی کی مکمل رعایت کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ایسے کلام پر وہ شاہوں کی طرف سے اعزازات و اکرامات سے بھی نوازے جاتے تھے، اور تحسین کا خطاب بھی مرصع رقم تھا۔ مزید یہ کہ بادشاہ کی فرمائش پر تصنیف کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے مرصع نگاری، عبارت کو مسجع، مکفّہ بنانے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تشبیہات و استعارات کی بھرمار، مبالغے کی کثرت اور فارسی و عربی تراکیب کا استعمال کر کے اس کتاب کو گنجلی کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ اعتراض بجا ہے کہ ہمیں پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، مگر اس حقیقت کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ تحسین شاہی فرمائش پر اسے تحریر کر رہے تھے۔ اگر سادہ و سلیس اور عوامی اسلوب میں لکھ دیتے تو ان کی خطاب مرصع رقم کی کیا اہمیت رہ جاتی۔ تحسین کا کمال ہے کہ انہوں نے شاہی شایان شان کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے، اور اس دور کی تہذیب جس پر تسنہ چھایا ہوا تھا اس کی بھی پوری عکاسی کر دی ہے، اس لیے اس دور کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے یہ گراں قدر نمونہ ہے۔ ابتدا میں انتہائی مشکل اور رنگین کلام کا نمونہ پیش کیا ہے، اور آخر میں اس کی مرصع نگاری کافی کم ہو گئی ہے، جو تہذیب و ذہنیت کے بدلنے پر دال ہے۔ ورنہ تحسین آسان نثر بھی لکھ سکتے تھے، جس کا اندازہ ان کے اشعار سے ہوتا ہے، جو انتہائی عام فہم اور سادہ ہیں۔ تحسین نے فارسی و عربی الفاظ و تراکیب کے ساتھ ساتھ دوہوں، مستند شعراء کے اشعار، قبط اور قدیم زمان کے نمونے استعمال کر کے اسے اہل ادب کے لیے مزید گراں قدر و قیمتی بنا دیا ہے۔ مصنف میر محمد حسین عطا خاں تحسین اس کے مصنف ہے، جن کا خطاب مرصع رقم خان تھا، ضلع اٹاوہ یوپی کے رہنے والے تھے۔ عہد تصنیف: اس کا زمانہ تصنیف راجہ قول کے مطابق 1768 سے 1775 کا زمانہ ہے، جیسا کہ مقدمہ میں نور الحسن ہاشمی نے لکھا ہے۔ مختصراً نو طرز مرصع کی تاریخ تصنیف کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1768 سے شروع ہو کر 1775 میں تمام ہوئی، اور دو ایک سال بعد کچھ عبارتیں اور مدیح قصیدے بھی شجاع الدولہ کے بجائے آصف الدولہ کا نام لکھ کر ان کے حضور میں پیش کر دی گئی۔ سبب تالیف: سبب تالیف کو مقدمہ میں نور الحسن ہاشمی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ایک مرتبہ تحسین کو جنرل اسمتھ کے ساتھ کشتی پر کلکتہ کا سفر کرنا پڑا۔ جنرل صاحب انگریزی فوج کے کمانڈر تھے۔ سفر بہت طویل تھا، طبیعت کی دل بستگی کا کوئی سامان نہیں تھا، چنانچہ تحسین کا ایک اور ساتھی اہل کشتی کو مختلف قسم کی داستانیں سنا کر دل بہلایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے وہ داستان سنائی جو نو طرز مرصع میں مذکور ہے۔ اس کو سن کر تحسین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس داستان کو مرصع ہندی زبان میں لکھے تو ایک نئی چیز ہوگی۔ اس وقت تحسین نے لکھنا شروع کر دیا، مگر بعد میں انہیں پٹنہ وغیرہ میں رہنا پڑا تو مشغولیت کی وجہ سے کام رک گیا، اور بعد میں جب فیض آباد نے نواب شجاع الدولہ کو کچھ حصہ سنایا، انہوں نے خوب پسند کیا اور مکمل کرنے کے لیے کہا۔ تب تحسین اس کی تکمیل میں لگ گئے، مگر سوء اتفاق نواب شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے نواب آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کر کے داد و تحسین حاصل کی۔
نو طرز مرصع کا ماخذ نو طرز مرصع کا ماخذ فارسی قصہ چہار درویش ہے، مگر یہ قصہ کس کی تخلیق ہے؟ اس سلسلہ میں محققین نے مختلف خیالات پیش کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بیماری کے وقت حضرت امیر خسرو نے ان کے سامنے یہ داستان بیان کی۔ بعض نے حکیم محمد علی خان المخاطب و معصوم علی خان کا نام پیش کیا اور بعض نے پورے عہد کو اس کا خالق قرار دیا۔ پروفیسر ابن کنول نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ حکیم علی کا تعلق بھی 18ویں صدی عیسوی یعنی محمد شاہ کے عہد سے ہے، اور محمد شاہ بادشاہی کی فرمائش پر انہوں نے اس داستان کو فارسی میں رقم کیا۔ اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ قصہ چہار درویش 12ویں صدی ہجری کی تخلیق ہے، اور جیسے الف لیلا کا کوئی ایک مصنف نہیں ہے بلکہ پوری تہذیب نے اسے اپنی تخلیقی قوتوں سے جنم دیا ہے، اسی طرح قصہ چہار درویش بھی کئی ارتقائی منازل سے گزر کر اپنی صورت تک پہنچا ہے۔ البتہ تحسین نے اس کے متعلق دیپاچے میں کچھ نہیں لکھا ہے بلکہ صرف عزیز سراپا تمیز کی زبانی سننے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس وقت واسطے شغل قطع منازل کے ایک عزیز سراپا تمیز کے بیچ رفاقت میری کے کمری وار حلقہ محبت و اخلاص کا اوپر گردن کے رکھتے تھے۔ اندلیب زبان کے تئیں بیچ داستان سرائی حکایات عجیب و غریب کے اوقات گوش کرتے۔ چنانچہ ایک روز بلبل ہزار داستان اس حکایت دل فریب کے تئیں بھی بیچ گلزار گفتگوئے کہانی کے مترنم کیا۔ نو طرز مرصع کا اسلوب داستانوں میں کردار و واقعات تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اصل امتیاز اسلوب اور جزیات سے ہوتا ہے، اور یہ چیزیں نو طرز مرصع میں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ اس کا اسلوب مسجع، مکفّع اور مرصع ہے۔ اس میں بیان کی رنگینی اور عبارت آرائی کے جوہر بھی خوب ہیں۔ تحسین نے عربی و فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات اس قدر استعمال کیے ہیں کہ عوام تو دور خواص کے لیے بھی سمجھنا مشکل ہو گیا۔ ابتدا ہی اس نے اس انداز سے کی ہے کہ بیچ سرزمین فردوس آئین ولایت روم کے ایک بادشاہ تھا، سلیمان قدر، فرید و فر، جہان بان، دین پرور، ریت نواز، عدالت گستر، بر آرندہ حاجات، وسطائے کاراں، مرادات امیدواراں، فرخندہ سیر نام، فضل ربانی کا ہمیشہ اوپر لو، پیشانی اس کے لمع و نور افشاں رہتا، لیکن شبستانان عمر و دولت اس کے کاخرو شمع زندگانی کے سے کہ مقصد فرزند ارحمند سے ہے روشنی نہ رکھتا تھا۔ اس سبب سے ہمیشہ غنچۂ خاطر اس کے کعباتموم اس فکر دل فراش کے سے افسردہ رہتا، اور اصلاً گل عشرت اس کے کا شدت اس غم و علم کے سے بہار شگفتگی کی نہ لاتا۔ اس عبارت سے اس کی مرصع نگاری و مکفّع انداز بیان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر گیان چند جین نے اس کے اسلوب کے متعلق لکھا ہے کہ نو طرز مرصع کا اسلوب زیادہ سے زیادہ مغلق، مصنوعی اور پرتکلف ہے۔ اگر ایک طرف سے کتاب میں تشبیہ و استعارہ کی افراط، مبالغے کی بلند پروازی، تخیل کی فلک سیری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ عربی و فارسی کے موٹے لغات، فارسی کے انداز پر جار و مجرور اور صفت و موصوف کی معکوس ترکیب، توازن و ہمواری کا فقدان ہے۔ مگر تحسین کو داد دینا ہی پڑے گا، اس اسلوب نگارش پر صبح و شام کی جو منظر کشی نئے نئے استعارات اور تشبیہات کے ذریعے کی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ جب طائر زریں بال آفتاب کے نئے رخ بیچ آشیانہ مغرب کے کیا، اور بیضۂ سیمی مہتاب کا بطن مرغ مشکین شب تار کے سے نمودار ہوا۔ شام کی منظر کشی نے الفاظ میں کی ہے، عروس شفق کی نے کاکل مشکین شام کی اوپر چہرے کی کھینچی۔ نو طرز مرصع کے اسلوب سے پوری تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کا اسلوب تین طرح کا ہے۔ اس سے دور کی تبدیلی اور لوگوں کے ذہن و فکر کے تغیرات کا احساس ہوتا ہے۔ ایک وہ اسلوب جو ہمارے روایتی طرز احساس سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ اس میں استعاروں کی کثرت، عربی و فارسی الفاظ و تراکیب کا خوب استعمال ہے۔ ان زبانوں کی تہذیب، مزاج اور روایت کی گہری چھاپ ہے۔ جیسے جب طائر زریں بال آفتاب کے نئے رخ بیچ آشیانہ مغرب کے کیا، اور بیضۂ سیمی مہتاب کا بطن مرغ مشکین شب تار کے سے نمود ہوا۔ دوسرا وہ اسلوب جس میں دو طرح کی اسالیب کی جھلک نظر آتی ہے، ایک تو پہلے دور کی اور دوسرے اس دور کے بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی اور معاشی منظرنامے کی۔ جیسے بس تو اوپر مستقل مزاجی میری کے آفرین کر کے کلمہ چند اس عبارت سے کہے، میں نے مراد کے تئیں موافق بڑے فصاحت کلام سے بیان کر، وائلہ ممکن ہے کہ دانہ تسبیح دل کا بیچ رشتہ محبت زباں کے کہے، کلید گنجینہ نطق کی ہے، سرگرداں نہ ہو کہ ایک جان دو قالب نہ رہ سکے۔
تیسرا اسلوب تیسرے درویش کی داستان سے اس کی جھلک نظر آنی شروع ہوتی ہے۔ اس میں انگریزی دور کا اثر نظر آتا ہے اور اس کے روایتی انداز میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور بقول جمیل جالبی اس زمانہ کے تصور و احساس کے اعتبار سے ایک بے نمک اور سپاٹ سا اسلوب نو طرز مرصع میں ابھرنے لگتا ہے۔ عبارت کی رنگینی کم ہو جاتی ہے، ستارے غائب ہونے لگتے ہیں۔ جیسے ایک روز اتفاقاً موسم بہار میں کہ بکان بھی دلچسپ تھا اور ابر بھی زور طرح سے ہو رہا تھا اور بجلی بھی یوں کوند رہی تھی جس طرح بنجنی پوشاک پر کناری چمکتی ہے۔ نو طرز مرصع کی ایک جداگانہ خاصیت یہ بھی ہے کہ مسجع، مکفّع، مرصع الفاظ اعلیٰ درجے کے تشبیہات و استعارات، پیچیدہ فکروں اور ثناء و بدائع کے ذریعے نثر کو بھی شاعری کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں، مگر جب اشعار استعمال کرتے ہیں تو انتہائی سادہ اور سلیس کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تحسین ہی کے اشعار ہیں، جیسے خدا کے واسطے ساقی پلا شراب مجھے، جلا خمار کے ہاتھوں نہ کر کباب مجھے، اسی سبب تو کسی سے نہیں لگاتا دل، برا لگے ہے زمانہ کا انقلاب مجھے۔ ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحسین سادہ نثر بھی لکھنے پر قادر تھے، مگر شاہی دربار کی رعایت کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا۔ اس دور میں جو ترجمے ہوئے ان میں بھی یہ انداز جھلکتا ہے جو نو طرز مرصع میں ہے، جیسے شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے، پرانے الفاظ جن کا استعمال کربل کی تھا، قصہ مہر افروز دلبر میں ہوا ہے۔ اس میں بھی جیسے جو بامعنی جوں کے سیتی بامعنی سے ٹک بامعنی تلک، اس طرح نون گنا کا استعمال جیسے توں بامعنی توڑنا وغیرہ مترادفات کا استعمال بھی تحسین نے جم کر کیا ہے۔ اسی طرح کھانے کی اقسام جو بیان کیے ہیں وہ بھی اس دور کے دیگر داستانوں سے اسے ممتاز کرتی ہے۔